أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلی آیات میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ان کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. اور اس آیت میں اللہ نے 5 وعدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے، جن میں سے 4 وعدے پورے ہو چکے، اور 5واں وعدہ کہ تم جس چیز میں جھگڑ رہے ہو جب میرے پاس آؤ گے میں اس چیز میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی رسالت کو اور ان کے اس بات کو کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بیٹے یا خدا نہیں تھے، ایک اور دلیل سے بطور قیاس کے ثابت کیا گیا کہ اے نصارہ کی جماعت، اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے، ان کے باپ نہیں تھے، اور تم غلط نسبت کرتے ہو کہ پھر اللہ ہی ان کے باپ ہوئے، تو اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سوچو. ان کے تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھے، تو پھر تو وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہا جائے. لیکن کوئی کائنات میں آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا جب ان کو اللہ نہیں کہتا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے تو صرف باپ نہیں ہے، ماں تو ہے کم از کم، اور آدم علیہ السلام کے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو جس طرح بغیر ماں باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا، ایسے ہی اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے یہاں بالکل ایسی ہی ہے جیسے سیم آدم علیہ السلام کی مثال، کوئی فرق نہیں. خلقہ من تراب. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال. پھر پیدا کرنے کے بعد فرمایا کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو گئے. تو اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جس چیز کو پیدا کرنا چاہے لفظ کن کہتے ہیں، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اب فرمایا الحق من ربک، حق بات تیرے پروردگار کی طرف سے ہے. فلا تکن من الممترین. سو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے. فلا تکن من الممترین. یہاں تک یہ سبق آپ کے سامنے ہو چکا تھا. اب آیت نمبر 60 میں اس کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں. نجران کا جو وفد عیسائیوں کا حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، 60 افراد تھے. 3 ان میں بڑے سردار تھے. نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کے انہوں نے، روایت تو لمبی ہے کہ یہ آئے تو انہوں نے ریشم کا لباس پہن رکھا ہے اور
सोने चांदी की अंगूठियां पहन रखी है, यानी पूरे चाहो जलाल के साथ, एक शान और शौकत के साथ आए। और सहाबा फरमाते भी हैं कि उसके बाद हमने कोई ऐसा काफिला मदीने के अंदर नहीं देखा। ये लोग बहुत बन संवर करके और अपने आप को बहुत वो करके आए थे एकदम। और वजह उसकी ये थी कि इनके पीछे बादशाह वक्त जो है कैसर रूम, उसका भी हाथ था कि जाकर के देखो वो कौन शख्स है। तो जब ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, आपने इनसे शुरू में गुफ्तगू नहीं फरमाई, ये बड़े परेशान हो गए कि हम तो बात करने के लिए आए हैं, यहाँ तो बात करने के लिए तैयार नहीं। तो ये बाजार में निकल गए। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इनसे इनकी दीद शनीद थी, चूँकि वो बड़े ताजिर थे तो उनके सफ़र होते रहते थे। तो इन्होंने उनको तलाश किया कि बात तो कराओ भाई, बात ही नहीं की। पता ये चला कि उन्होंने फरमाया असल में तुमने जो रेशमी लिबास पहन रखा है, सोने की अंगूठियाँ और ये हैं, ये पसंदीदा नहीं हमारे पैगंबर को। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर जब ये आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ये आए तो शैतान इनके साथ था, मैं इनसे क्या बात करता। इसका मतलब ये है कि आप अपनी आंखों से वो देखते थे जो मुझे और आपको दिखाई नहीं देता अल्लाह की तरफ से। तो उसके बाद जब इससे गुफ्तगू हुई तो इन्होंने कहा कि जब ईसा का बाप ही नहीं है तो खुदा ही उनका बाप हुआ ना। ये उन्होंने यहाँ से बात शुरू की, जिसके जवाब में कुरान की ये 63 या 83 आयत नाज़िल हुई। एक एक दलील इस अंदाज से दी गई कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले उनकी वालिदा की पैदाइश कैसे हुई, फिर हज़रत मरियम उनके वालिदैन कौन थे। इतनी डिटेल तफसीर इसीलिए बयान की गई ताकि किसी को उनके खुदा का बंदा होने में कोई शक और शुबा न रहे। भाई जिसके माँ बाप हो, औलाद हो, जाहिर बात है वो अल्लाह की जिन्स से नहीं हो सकता। अल्लाह की जिन्स और है और इंसानों की जिन्स और है। तो इतनी डिटेल खुद नबी अलैहिस्सलाम के कुरान के अंदर नहीं है। अहादीस में तो है, सीरत पर बड़ी बड़ी किताबें हैं, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत आमिना का कहीं जिक्र कुरान में हो बताइए आप, नहीं है। हजरत मतलब उनके दादा का, दादी का कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ एक पैगंबर को इतना फोकस क्यों कर रहा है कुरान? वजह उसकी ये है कि उनके बारे में लोगों ने अपना अकीदा गलत कर लिया था और कुरान आया है अकीदों को सही करने के लिए। तो कुरान अकीदे को सही करता है सबसे पहले, फिर आमाल की दावत देता है। अब यहाँ पर आखिरी दलील, इससे बड़ी कोई दलील नहीं होती, सारी दलीलों की माँ कह लीजिए आप इसको, कि जब हक और बातिल में झगड़ा पड़ जाए और कोई दलील से बात न समझे तो फिर आखिरी तरीका ये होता है कि मुबाहला किया जाए। मुबाहले का मतलब होता है दुआ, तज़र्रो, आजिज़ी, गिड़गिड़ाना। अल्लाह के सामने दोनों फरीक इकट्ठे होकर के यूं कहे अल्लाह हम में से जो भी झूठा है उस झूठे शख्स पर तेरी लानत, तेरी मार, तेरी फिटकार, तेरा गजब, तेरा गुस्सा नाज़िल। और क्या किया जाए? आखिरी बात यही है। जब हक और बातिल में हर आदमी कहता है मैं हक पर हूँ, दूसरा कहता है मैं हक पर हूँ, तो जवाब ये है कि जो हक पर हो अल्लाह की मदद उसके साथ और जो नाहक हो अल्लाह का गजब उसके ऊपर आए। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अब आखिरी तरीका मेरे पास रह गया है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता, सब बातें आपको बता दी कि अब आओ मुबाहला करें। हम भी अपनी आल औलाद को लाते हैं, तुम भी अपने जो आए हैं पूरा वफ्द आ जाएं और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके बद्दुआ करते हैं कि जो झूठा हो झूठे पर अल्लाह की लानत। अब ये इनमें जो 3 आदमी थे जिनमें से एक आकिब इनका सरदार था अब्दुल मसीह, अबू हारिस इब्न अलकमा, अयहम अस्सय्यद, इन्होंने कहा कि अभी हम थोड़ा मशवरा कर लें, अभी मोहलत दीजिए आप। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 ऑप्शन इनके सामने रख दिए। देखो, अस्लिम तस्लीम, ईमान कबूल कर लो, इससे अच्छी कोई बात नहीं, आप हमारे भाई बन करके रहोगे, जैसे हम ऐसे ही आप। इस्लाम कबूल नहीं करते
تو اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی تو ہم تم کو مسلمان نہیں بنائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اسلام کی ماتحتی میں رہو، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ تو تم ہماری ماتحتی میں آؤ، جزیہ دو، ٹیکس دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم پر فائق ہیں، تم ہمارے ماتحت ہو، اور سالانہ جزیہ دو، دوسری شکل یہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور جنگ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی، چاہے تم اور چاہے ہم۔ یہ تین طریقے۔ انہوں نے کہا ہمیں تھوڑی مہلت دو، رات میں ہم مشورہ کر لیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورے میں یہ بات پائی کہ اگر مباہلہ کرتے ہیں تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، چونکہ یہ سچے نبی ہیں، وہ بھی جانتے تھے، ان کو پتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سچے نبی ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے حضور حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین کو ساتھ لے کر کے آئے۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا یہ پاکیزہ چہرے ایسے ہیں، خدا کی قسم اگر دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی، ان کے ساتھ مرنا ہے تو ان کو مباہلہ کر کے۔ اس لیے مباہلے کی تو کوئی شکل نہیں ہے ان کے ساتھ ہم کریں، ورنہ ایک مرتبہ یہ آمین کہیں گے۔ اور روایت میں آیا بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کرتے کوئی ان میں سے زندہ نہ بچتا، اور ان کی جو بستی ہے نجران جہاں سے آئے تھے، 1 سال کے اندر اندر سب کا سب ہلاک و برباد ہو جاتا۔ تو اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ سچے نبی ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو جب رات بھر ڈسکس چلی، مشورہ چلتا رہا، کوئی رائے دیتا ہے۔ عبد المسیح جو تھا بڑا، اس نے کہا دیکھو بھائی میرے سامنے تو ایک ہی رائے ہے، یا تو سب کے سب ایمان قبول کر لو، اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر نہیں قبول کرتے تو بس جزیہ دو، واپس چلو، اگر تمہیں دین عیسائیت ہی پر مرنا ہے، اسی پر رہنا ہے تو نکل لو یہاں سے، اب زیادہ لمبا یہاں رکنے کا وقت نہیں ہے، اب آخری حجت پوری ہو چکی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ صبح کے وقت جب آئے، فجر کے بعد حضور نے ان کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی ہم نے رات بھر بہت ڈسکس کی ہے، مشورے میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ ہم آپ کو سالانہ جزیہ دیں گے، یہ بیچ کی بات ہے، نہ ہم ایمان قبول کرتے ہیں اور نہ ہم جنگ آپ کے ساتھ کر سکتے، اور مباہلے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ہم آپ کو جزیہ دیں گے۔ لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ، درخواست ہماری یہ ہے کہ ہم میں جہاں ہم رہتے ہیں مالی معاملات میں بڑے جھگڑے ہیں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کو بڑا اچھا پایا، ہمارا دل بڑا خوش ہوا یہاں آ کر کے، آپ لوگ جس منظم طریقے سے، جس ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمیں بہت اچھا لگا۔ ہم چاہتے ہیں آپ اپنے کسی قابل اعتماد اچھے آدمی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے مالی معاملات کا تصفیہ کر دے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے، اتنا تو ان کو بھی تسلیم ہے کہ ہم سے افضل یہی لوگ ہیں۔ ان کو خطرہ یہ تھا کہ ایمان قبول کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا، گدیاں چلی جائیں گی جن عہدوں پر ہیں، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اور اس کا جواب قرآن نے پہلے دے دیا کہ مال کی محبت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، یہ حق قبول کرنے نہیں دیتی۔ تو جب یہ بات سنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ظہر کے بعد میرے پاس آنا، اور میں اچھے آدمی کو جو لائق ہوگا اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میرے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی کہ شاید کاش مجھے بھیجا جائے۔ اس سے پہلے کبھی سرداری کی خواہش یا اس کے بعد کبھی میرے دل کے اندر نہیں آئی، حضرت عمر فرماتے ہیں، لیکن اس دن میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ کرے میرا نام سلیکٹ ہو، چونکہ اللہ کے نبی کی ضمانت ہے کہ میں ایک امانت دار اچھے آدمی کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، تو شاید حضور مجھے بھیج دے تو بس اللہ کے نبی کی ایک ضمانت مجھے مل جائے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں جلدی سے اس دن کپڑے اپڑے پہن کر کے ظہر کی نماز سے پہلے ہی آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھ گئے۔ مقصد یہی تھا کہ حضور کی نظر میرے اوپر پڑے۔ اور جب نبی علیہ السلام سے گفتگو شروع ہوئی ان کی ظہر کے بعد، تو میں اپنے آپ کو اس طرح اوپر کی طرف کرتا تھا بار بار تاکہ میرے اوپر نظر پڑ جائے۔ یہ ان کی سچائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے اللہ کے نبی منتخب کر،
مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی جس کو سچا کہہ رہے ہیں آپ علیہ السلام کی ضمانت گارنٹی مجھے مل جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح چاروں طرف صحابہ کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا ابو عبیدہ ابن الجراح کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہوئے لبیک یا رسول اللہ۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا ان کو ساتھ لے کر کے جاؤ، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے، امانت دار، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ ہستی ہے جو پھر ملک شام میں لمبے عرصے تک رہی ہے، اور جب طاعون آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ملک شام میں، تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں بغیر کسی مشورے کے کسی کو امیر بناتا تو ابو عبیدہ کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ان کو بغیر مشورے کے بھی امیر بنایا جا سکتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے ان کو امین فرمایا ہے، امین و حاضر الامہ۔ تو قصہ مختصر یہ کہ وہ وفد وہاں سے واپس چلا گیا اور محروم ہی رہا، ایمان نہیں لا سکے، نہ اس کے اندر داخل ہوئے۔ تو اسی مباہلے کا ذکر ان آیات کے اندر ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی کسی سے مباہلہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور کیا آج اگر کسی سے مباہلہ کریں تو کیا جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی مار یا اللہ کا غضب آنا ضروری ہے دنیا کے اندر یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہاں، حق اور باطل میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو مباہلہ تو کیا جا سکتا ہے، اور مباہلے میں اپنی آل اولاد کو بھی لانا ضروری نہیں، بلکہ دونوں فریق جو کسی معاملے میں جھگڑ رہے ہیں وہ دونوں کر سکتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ اللہ کی پکڑ دنیا کے اندر آ جائے، آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی، باقی آخرت کی پکڑ یقینی ہے۔ جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے اگر اس کی کتابیں آپ پڑھو گے تو خود حیران ہو جاؤ گے کہ اس کے دعوے کتنے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے عقیدے کا انکار کیا۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی، اور وفات بھی کہاں بتاتا ہے؟ وہ کشمیر کے اندر، وہاں نہیں بتاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کچھ بتانا چاہتا تھا لوگوں کو۔ اس نے کہا کشمیر کی کسی جگہ پر ان کی قبر ہے اور وہ ختم ہو چکے، مر چکے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ جو قرآن میں اور احادیث میں جو مسیح کی آمد کا ذکر ہے وہ مسیح کا نہیں بلکہ مسیح یعنی مسیح جیسا ہوگا، اور وہ میں ہوں۔ اس نے خود کہا وہ میں ہوں اپنے آپ کو۔ اس سے کہا کہ بھائی حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ جو مسیح علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ دجال کو لد کے قریب جا کر کے قتل کریں گے۔ تو اس نے کہا وہ لد نہیں، لدھیانہ مراد ہے، پنجاب والا جو لدھیانہ ہے وہ قریب میں پڑتا ہے نا۔ تو اس طرح کی تعویلیں ان بدبختوں نے کی ہیں قرآن و سنت کے نام پر، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس نے بھی مباہلہ کیا تھا ایک آدمی سے۔ اصل میں اس نے ایک شخص سے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، یہ وہی آئی ہے مجھ پر، اور شادی نہیں کرو گے تو اس کا برا انجام ہوگا۔ اس نے کہا بدبخت، تجھ سے شادی نہیں کریں گے، تو خود ایمان سے خارج ہے۔ تو اس کے پیچھے اس نے بڑی کتابیں لکھی، بڑی بڑی پیشین گوئی، یہ وہ۔ پھر ایک مباہلے کا بھی ذکر آتا ہے، ایک عالم کے ساتھ اس نے مباہلہ کیا کہ اگر میں غلطی پر ہوں تو میری موت اس طرح آئے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس بدبخت کی موت بیت الخلاء کے اندر آئی، ہیضے کی موت سے وہ مرا۔ ہیضہ سمجھتے ہیں نا، ہیضے کی بیماری ہو گئی اور بیت الخلاء میں بار بار جاتا تھا، وہیں پر اس کی موت آئی۔ اور ایک آنکھ سے ویسے بھی کانا تھا، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو بیت الخلاء میں نہ مرتا کبھی، تو اللہ نے اس کو دنیا میں ہی دکھا دیا کہ لے تیرا انجام یہ۔ تو بھائی ان آیات میں مباہلے کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں فمن حاجک فیہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان دلیلوں کو سننے کے بعد بس جو شخص آپ سے جھگڑا کرے فیہ عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر بھی وہ یہی کہتا رہے خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، پھر بھی جھگڑتا رہے، تو آخری طریقہ یہ ہے فمن حاجک فیہ من بعد
ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس اللہ کی وحی کے ذریعے سے علم آ چکا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، نبی تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اس دلیل کے آ جانے کے بعد پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں، فقل، تو آپ اعلان کر کے یوں کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا، بلاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو، بیویوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو، بیویوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، اور خود ہم بھی آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ میدان کے اندر، اور پھر کیا کریں، ثم نبتہل، پھر رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے گڑ گڑائیں، دعا کریں، اور دعا اس انداز سے کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح دعا کرتے ہیں، طریقہ بھی بتایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ، حسن حسین، حضرت علی کو لے کر کے آئے، چونکہ آپ کی اولاد تو یہی تھی، بیٹی ہی سے آپ کا نسب چلا ہے۔ اچھا، شیعہ نے یہاں پر رک کر کے ایک دلیل پکڑی کہ دیکھو حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ کیسے بھائی؟ کہ یہاں پر فرمایا انفسنا وانفسہم، ہم اپنے آپ آئے، تم بھی، تو حضرت علی کو حضور نے اپنے ساتھ ملا کر کے کہا ہم، تو جو مقام نبی کا وہی علی کا، انہوں نے دلیل اس کو بنانے کی کوشش کی، جبکہ اس میں کوئی اس کا ذکر ہے نہیں۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضرت علی کے بارے میں فرمایا تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، بیٹوں سے مراد حضرت علی بھی ہیں اور حضرت حسن حسین بھی ہیں، یعنی یوں مان لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پرورش ہی خود نبی علیہ السلام کے ہاں ہوئی ہے۔ حضرت ابو طالب جو تھے کثیر العیال تھے، بچے زیادہ تھے، آمدنی اتنی تھی نہیں، تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ چچا کے اوپر بوجھ زیادہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ انہیں مجھے دے دیں آپ اپنے چچا سے، ان کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ بچپن سے حضرت علی حضور کے ساتھ رہے، تو ویسے بھی چچا کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ کیا لگتا ہے؟ بھائی، اور چھوٹا بھائی تو ویسے ہی بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے، چھوٹا بھائی تو بیٹے ہی کے درجے میں ہے، اور خود حضرت علی کی پرورش نبی نے کی ہے، تو یہ تو ابناء کے اندر داخل ہے۔ انفسنا سے مراد ہے خود حضور کی ذات۔ ایک اعتراض شیعہ نے اور کیا کہ حضرت فاطمہ ہی کیوں لے کر کے آئے، جبکہ حضور کی 3 بیٹیاں اور بھی تھی، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، ان کو تو نہیں لائے؟ اس کا مطلب یہ کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ یہ کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دھوکہ مت دو، یہ واقعہ سن 10 ہجری کے اندر پیش آیا ہے۔ کب؟ سن 10 ہجری، یعنی فتح مکہ کے بعد۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 اور اس کے بعد نجران کا جو وفد آیا تھا یہ آخر میں آیا ہے۔ اس وقت تک پیغمبر علیہ السلام کی جو پہلی 3 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب، ان تینوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جب انتقال ہو چکا تو پھر ان کے لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف حضرت فاطمہ زندہ تھی۔ تو شیعہ ایسی باتوں کو بنا کر کے دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو نبی حضرت فاطمہ، حسن حسین انہی کو ساتھ لے کر کے آئے، باقی 3 بیٹی انہوں نے لائے۔ تو تاریخ کے اعتبار سے اس واقعے کو دیکھو، یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ اس سے پہلے پیغمبر کی 3 بیٹیاں فوت ہو چکی ہیں، اللہ کو پیاری ہو چکی، تو ان کو کہاں سے لاتے؟ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے وہ ساری آپ ہی کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ ہوں، حضرت رقیہ ہوں، ام کلثوم ہوں، زینب ہوں، چاروں بیٹیاں حضور کی ہیں۔ اور حضور کے جو 3 بیٹے تھے، طیب، طاہر، قاسم، ان کا بھی بچپنے میں انتقال ہو چکا تھا، ورنہ حضور ان کو بھی لے کر کے آتے۔ تو فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق۔ قرآن کہتا ہے بے شک یہ حق کا سچا بیان ہے۔ بعد نے قصص کے معنی لکھے ہیں بیان، اور بعد نے قصص قصص کی جمع، یعنی قصے کی جمع قصص آتی ہے، اور یہاں پر ہے قصص۔ تو بعض
मुफस्सिरीन ने तर्जुमा फरमाया है कि ये वाक़या बिल्कुल हक़ और सच्चा है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और याद रखो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आखिर में फिर तौहीद की दावत दी जा रही है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, कोई इला नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई नफ़े नुकसान का मालिक नहीं अल्लाह के अलावा। व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ज़बरदस्त इतना है कि उसकी ताकत से कोई बाहर नहीं हो सकता, और हकीम इतना बड़ा है कि हर काम में हिकमत है, कोई काम भी उसका बगैर हिकमत के नहीं होता। तो ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करने में भी हिकमत है, और आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा करने में भी हिकमत है, और मुझे और आपको माँ बाप से पैदा करने में भी हिकमत है। हर चीज़ में हिकमत है। आखिर में फरमाया फ़इन तवल्लौ, ए नबी आप फरमा दीजिए बस अगर ये लोग एराज़ करें, मुँह मोड़ें, हक़ को फिर भी कबूल न करें, फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन, तो अल्लाह ताला मुफ़सिदीन को खूब जानने वाला है, और जो फसादी हैं अल्लाह उनको पकड़ेगा, और जो फसादी नहीं है, अमन चाहते हैं, अल्लाह उनके साथ अच्छाई का मामला करेगा। जाहिर बात है जो आदमी दलील से भी ना माने, मुबाहले से भी ना माने, तो इसका मतलब ये है इसने ठान ली है कि मुझे मानना नहीं है। और जो ये बात ठान ले कि मुझे किसी शक्ल में भी बात नहीं माननी है, तो वो फसादी तो हो सकता है, फसादी है, वो तो झगड़ा चाहता है। इसलिए अल्लाह ने आखिर में फरमाया कि नबी जी आप इसकी फिक्र ना करें कि इतनी मेहनत, इतना समझाया गया, इनको फिर भी नहीं माने, कोई बात नहीं, जाने दो। अल्लाह ताला मुफसिदीन को और मुस्लिहीन को अच्छी तरीके से जानते हैं, कौन इस्लाह चाहता है, कौन फसाद चाहता है। तो जो फसादी है अल्लाह ताला उनसे खुद इंतकाम ले लेगा, खुद उनसे निपट लेगा। चुनांचे यहाँ पर ये वाक़या आकर के ख़त्म हुआ। इसकी अगली जो आयत है, आयत नंबर 63 या 64, उसमें दावत का अल्लाह ने एक उसूल ज़ाब्ता बयान फरमाया है कि अगर किसी को आखिर में दावत देनी हो तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। और उसके बाद में फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू होता है, चूँकि सबकी कड़ी जाकर के हज़रत इब्राहीम पर जाकर के जुड़ती है, चाहे वो यहूद हों, चाहे नसारा हों, और चाहे बनी इस्माइल यानी हज़रत सहाबा और नबी हों, इनका सिलसिला भी हज़रत इब्राहीम तक पहुँचता है। तो अब आयत नंबर 65 से बल्कि 64 से ही या अहलल किताबी लिम तुहाज्जून फी इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम का वाक़या शुरू होगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद उनसे कहा कि तुम क्यों नहीं मानते हो, आखिर तुम्हारे पास दलाइल आ चुके हैं, क्या तुम्हें हो गया। ये सब बातें इंशाअल्लाह इसके बाद के सबक में आपके सामने आएंगी। तो इस आयत के अंदर आज की मुबाहले का जिक्र जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करने की नौबत नहीं आई, बल्कि यूँ कह लीजिए बस इरादे से निकले थे आप, अगर करते तो वो लोग हलाक व बर्बाद हो जाते। इसमें बात समझाई गई है कि कभी नबी से बहस मुबाहिसा नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर से नबी के बाद उनसे भी जो अहले हक़ हैं उनसे अगर मुबाहला किया जाएगा तो हलाकत और बर्बादी मुक़द्दर बन जाएगी। अल्लाह ताला मुझे आपको हक़ का इत्तिबा नसीब फरमाए, और बातिल और उसकी तमाम जो शाखें हैं अल्लाह ताला उनसे मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिही।